اور ذبح جب ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ ذبح کے بعد اگر تھنوں سے دودھ نکلا ہے وہ آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ذبح کے بعد اگر اون کاٹی گئی ہے یا اس کے بال کاٹے گئے ہیں ان سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ذبح کے بعد اس کی کھال، اس کے گوشت سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ کھال ہو یا گوشت ہو، آپ اس کو ایسی چیز سے نہیں بدل سکتے جس کو باقی رکھ کے نفع اٹھانا ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پہ گوشت دے کے آپ فروٹ لے لیں، آپ سبزی لے لیں، آپ کھانے کی کوئی اور چیز لے لیں، کھال کے بدلے میں کوئی چیز کھانے والی حاصل کر لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کھال یا گوشت کو اپنی ذات کے لیے بیچتے ہیں تو یہ رقم بھی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ اس سے تمول، اپنے آپ کو تمول اور مالدار بنانا یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ کھال اگر صدقہ کرنی ہے تو اس کی نیت سے آپ بیچیں اور وہ آپ رقم صدقہ کر دیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ کھال اور گوشت کو آپ ایسی چیز سے بدل سکتے ہیں جس کو باقی رکھ کے نفع اٹھایا جا سکتا ہو۔ مثلا گوشت دے کے یا کھال دے کے آپ کتابیں حاصل کر لیں تو کتابیں ایسی چیز ہیں کہ جن کو باقی رکھ کے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ آپ برتن خرید لیں ان کے بدلے میں تو برتنوں سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایسی چیز جس کو باقی رکھ کے نفع اٹھایا جا سکے تو وہ چیز آپ کھال یا گوشت کے بدلے میں لے سکتے ہیں، لیکن ایسی چیز گوشت یا کھال کے بدلے میں نہیں لے سکتے جس کو باقی رکھ کے نفع اٹھانا ممکن نہ ہو۔ باقی گوشت وہ ذبح کرنے والے کی اور مالک کی ملک ہے۔ بہتر یہ ہے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک فقراء کے لیے اور ہمسایوں کے لیے، ایک جو ہے عزیز و اقربا اور مہمانوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ 3 حصے نہ کریں، آپ سارا گوشت صدقہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، گھر کے افراد زیادہ ہیں سارا کا سارا رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، یہ اختیار ہے۔ لیکن صدقہ جو ہے اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر ایک موقع پر دیہات سے کچھ لوگ آ گئے تھے اور وہ بھوکے تھے اور وہ غریب اور مفلس تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرما دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ تو اس سال پھر 3 دن سے زیادہ صحابہ نے گھروں میں گوشت نہیں رکھا۔ اب وہ جو سال گزر گیا تو اگلے سال جب نبی کریم علیہ السلام سے پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے سال ایک عارضی طور پر ایک حادثہ پیش آیا تھا اور وہ لوگ باہر سے آ گئے تھے جو بیچارے غریب اور مفلس تھے، تو میں نے چاہا کہ ان کو بھی کھانے کے لیے گوشت میسر آ جائے، اس لیے 3 دن سے زیادہ رکھنے کی میں نے ممانعت کر دی تھی، اور اب وہ حالات نہیں ہیں، اس لیے اب تم چاہو کھاؤ، چاہو اس کو ذخیرہ کرو، جس طرح چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ جو سری پائے ہیں، پائے کے بارے میں کہ 15ویں دن، بعد میں 10ویں دن اور بعد میں 15ویں دن ہے کہ وہ رکھے جاتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور آپ بعد میں ان کو تناول فرماتے تھے۔